تورات بڑی جامع کتاب ہے، یعنی تورات جو ہے بڑی جامع اور شان والی کتاب ہے۔ سب کتابیں بعد میں اس سے احکام لیتی رہی ہیں، انجیل ہے، جتنی کتابیں ہیں، اصل کتاب تورات تھی۔ اس کی دلیل قرآن میں یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک تو جب نام آئے تو صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرے۔ بڑی عجیب سی بات ہے کہ آدمی مسلمانوں سے کہے کہ درود پڑھو۔ آپ تلاوت فرما رہے تھے، قرآن پڑھ رہے تھے، اور جنوں کی ایک جماعت گزری، انہوں نے قرآن سنا۔ اللہ کے قرآن میں یہ واقعہ موجود ہے، اور جب وہ واپس گئے فارغ ہوئے، اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ اسلام لائے اور اپنی قوم کے لیے مبلغ بن گئے، اور اپنی قوم کو باقاعدہ دعوت دی۔ ہماری طرح نہیں کہ قرآن سنا اور السلام علیکم چلے گئے، نہیں، انہوں نے یاد کیا کہ قرآن کیا کہتا ہے۔ یہ تو ہماری بدقسمتی ہے نا کہ ہمارے لوگوں نے قرآن کو طویل لکھنے کے لیے رکھا ہے، یا کوئی مردہ مرنے کا وقت آ جائے تو اس کا ہیلا اسقاط کرو، اس کے اوپر گھماؤ تو مردہ بخشا جائے گا۔ جس نے زندگی میں نہیں پڑھا بخشا مٹی جائے گا۔ یا قرآن بھی پڑھتے ہیں اور عمل بھی نہیں کرتے، غور بھی نہیں کرتے۔ مثلا قرآن کہتا ہے کہ جھوٹے پہ اللہ کی لعنت ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین، یہ پڑھ بھی رہے ہیں، جھوٹ بھی بول رہے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ لعنت اللہ علی الظالمین، ظلم کرنے والوں پہ لعنت ہے۔ قرآن بھی پڑھ رہے ہیں، ظلم بھی کر رہے ہیں، ڈکیٹیاں بھی مار رہے ہیں، دہشت گردیاں بھی کر رہے ہیں، قتل بھی کر رہے ہیں، عصمت دری بھی کر رہے ہیں، سڑک پہ جاتے ہوئے لوگوں کو مار رہے ہیں۔ ان کا ہی نہیں تھا، انہوں نے قرآن سنا۔ فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ، جب وہ جنات اپنی قوم کے پاس گئے تو اللہ کا قرآن سنا کے ڈرانے والے بن کے گئے، کیونکہ قرآن ڈراتا بھی ہے اور قرآن خوشخبری بھی دیتا ہے، ماننے والوں کو بشارت دیتا ہے اور انکار والوں کو ڈراتا ہے۔ اور انہوں نے کیا کہا، جس لیے میں نے آیت پڑھی، قالوا یا قومنا انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ یہدی الی الحق و الی طریق مستقیم۔ انہوں نے کہا ہے ہماری قوم، اسی سے علماء نے استدلال کیا کہ ہر نبی نے قوم کو ڈرایا ہے، ہر مبلغ نے قوم کو ڈرایا ہے۔ اگر اللہ نے تمہیں بھی کوئی دین کا علم دیا ہے تو اپنی سب سے پہلے اپنی قوم کا حق ادا کر، کہ انا سمعنا، ہم نے سنا ہے ایک ایسی کتاب، انزل من بعد موسیٰ، جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد اتری ہے، اور وہ کتاب کیا کہتی ہے، یہدی الی الحق و الی طریق مستقیم، حق کی طرف ہدایت کرتی ہے عقیدوں میں، اور عمل کی طرف ہدایت کرتی ہے، صراط مستقیم دکھلاتی ہے جو سیدھا جنت پہنچائے۔ تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کا نام کیوں لیا؟ بات سمجھنے کی یہ ہے، حالانکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں 1200 سال کا فرق ہے۔ آپ کے بعد عیسیٰ علیہ السلام ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ 600 سال ہے۔ تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے ایسا کتاب سنی ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کے بعد، نہیں، موسیٰ علیہ السلام کے بعد۔ تو اسی لیے مفسرین نے، علماء نے استدلال کیا ہے کہ چونکہ کتاب جامع تورات تھی، اس لیے جنہوں نے بھی تورات کا نام لیا ہے، انجیل کا نام نہیں لیا۔ انجیل تو مناجات تھے، احکام تو تورات میں تھے۔ اور اسی طرح جب سب سے پہلے وحی اتری اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر ورقۃ ابن نوفل کے پاس گئی. اس کے بہن کا بیٹا تھا لیکن بہت بڑا عالم تھا تورات کا, اور آخری عمر میں انہوں نے شرک چھوڑ دیا تھا اور نصرانی ہو گئے تھے, یعنی دین عیسیٰ پہ تھے, صحیح دین پہ تھے. ان کو جا کے بتلایا کہ آپ کے بھتیجے کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ہے اور بڑے پریشان ہیں. تو ورقہ نے کہا کہ حضور آپ بتائیں کیا واقعہ. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں غار حرا میں تھا اور اللہ تعالیٰ کا فرشتہ اترا. حضرت تو نہیں جانتے تھے کہ وہ فرشتہ ہے, یہ تو بعد میں یعنی بات واضح ہو گئی نا. اترا, اس نے کہا, سلام کیا اور کہا کہ اقرا, پڑھو. میں نے کہا میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں. اچھا, اس میں بھی بہت سارے لوگوں کو اللہ عالم یا تو دھوکہ لگا ہوا ہے یا غور نہیں کیا ہوا. جبریل علیہ السلام جو وہ کہتے ہیں نا کہ اقرا, پڑھو, اور حضور فرماتے ہیں کہ ما انا بقارئ, میں پڑھا ہوا نہیں. کیا مطلب؟ حضور عربی ہیں, قرآن عربی ہے, لغت عربیہ ہے. اگر جبریل آگے پڑھتے جائیں حضور تو پڑھ سکتے ہیں, کیوں نہیں پڑھے ہوئے؟ بھائی حضور پاک تو افصح العرب ہیں. اصل بات یہ ہے کہ انہوں نے زبانی کلامی نہیں کہا, 5 آیتیں لکھی ہوئی حضور کے سامنے رکھی اور کہا کہ اقرا, کہ پڑھو. تو حضور نے فرمایا کہ میں تو پڑھا ہوا نہیں, پتہ نہیں کیا لکھا ہوا ہے. اس نے پھر کہا اور آخر حدیث میں آتا ہے کہ وَزَمَّنِي ذَمَّةً شَدِيدَةً, سینے سے لگا لیا مجھے. حضور فرماتے ہیں بڑی اس سے بھینچا, اس کے بعد کہا کہ اقرا, تو میں نے پڑھنا شروع کر دیا. اور پھر اس کے بعد وہ جیسے آیا تھا نا آسمانوں سے, اوپر سے آیا اوپر ہی چلا گیا. اس کا آنا بھی عجیب تھا کہ اوپر سے آیا اور غار کے اندر کیسے داخل ہو گیا. غار کا راستہ اوپر سے تو نہیں تھا نا, غار کا راستہ تو سامنے سے تھا. اب بھی غار موجود ہے, راستہ موجود ہے, لیکن جبریل اوپر سے آیا. بعض علماء کہتی کہ اوپر سے آیا لیکن داخل دروازے سے ہوا. اور اس راز کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں کہ جب قرآن اترا ہے, سرکار دو عالم کے سر پہ نبوت کا تاج رکھا گیا ہے, اس وقت آپ غار حرا میں تھے, اور غار حرا مکے کی اعلیٰ جانب ہے, اونچی جانب ہے, کیونکہ قرآن بھی اونچا, نبی بھی اونچا, تو وہ مقام بھی اونچا. اور جب ہجرت کا وقت آتا ہے تو حضور غار ثور میں تشریف لے جاتے ہیں. غار ثور یہ مسفلہ ہے, نیچا راستہ ہے, جیسے اوپر سے حضور اتر کے نیچے جا رہے ہیں. غار ثور بھی موجود ہے. یہ سارا راستہ جو ہے اس کو کہتے ہیں مسفلہ, مسیال, شار ابراہیم الخلیل, یہ سارا مکے کا نیچے کا حصہ ہے, وہ اعلیٰ حصہ. اسی لیے جنت المعلی, قبرستان جو اعلیٰ طرف ہے, اونچی طرف ہے. تو یہ بھی حکمتیں ہیں نا اللہ کی کہ قرآن جب اترتا ہے تو اونچی جانب سے اترتا ہے, اور جب ہجرت آتی ہے تو پھر حضور مکے کو چھوڑ کے نیچے کا راستہ اختیار کرتا ہے. تو اس میں اللہ کی حکمتیں ہیں, بس غور کرنے کی ضرورت ہے.